نا میں نے انہیں مشورہ دیا کہ مودودی صاحب کے پاس چلے جائیں. انہوں نے کہا انہوں کے پتا ہے, جب اتنے مولویوں نہیں پتا. کہتے خیر میرے کہنے پہ وہ چلے گئے. کہتے ہم اندر جا کے بیٹھے, سلام کیا تو مسئلہ سامنے رکھا. تو مودودی صاحب اپنی کرسی سے اٹھے, انہوں نے کتاب اٹھائی. کئی سال پہلے انہوں نے باقاعدہ نوٹس بنا کے نا اس مسئلے کے پورے کا پورا سلوشن ترتیب سے لکھا ہوا تھا, اور کہا کہ یہ تو مولانا میں نے بہت پہلے اس پہ ورکنگ کی تھی. وہ جو مولانا تھا نا وہ تو ہل گیا. اس نے کہ یار, وہ کہتا ہے اس نے باہر نکل کے پتا کیا کہا, اس نے کہا, اس نے پشتوں میں کہا, میں اس کو سینسر کر کے بتاتا ہوں. اس نے کہا کہ ہمارے زیر ناف بال سفید ہو گئے ہیں, ہمارے مولویوں کے زیر ناف بال سفید ہو گئے ہیں, ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے جتنا مودودی کے پاس ہے. اور یہی کچھ میرے اسٹوڈنٹ نے تمہارے بارے میں کہنا ہے. اچھا علی بھائی, حدیث میں اندر آتا ہے کہ مومن کو جب کوئی بھی اس پر آزمائش آتی ہے, کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس پر, تو اس کا کوئی نہ کوئی گناہ معاف ہو جاتا ہے. لیکن جو نابالغ معصوم مسلمان بچے ہوتے ہیں, کسی کو کوئی پیٹ کے درد کی وجہ سے مر جاتا ہے, کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ سزا دے کر مطلب کیوں؟ سزا نہیں ہے وہ, بیسیکلی ان پہ جو آزمائش ہے نا ان کے ماں باپ کے لیے ایک تکلیف ہے نا. لیکن ماں باپ پر تو ہے, لیکن بچہ بھی تو بیئر کر رہا ہے نا, بچے کا پھر کیا؟ تو وہ اللہ کی ول ہے نا جی, اللہ کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا. یہ تو آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ گوشت تو میں نے کھانا تھا, سنت ابراہیمی پوری کرنی تھی, ذبح جو ہے اونٹ ہو گیا, تو وہ بھی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اعلی کار تو بنے گا نا اس کا. اس سے تو دنیا کا نظام چل نہیں نہ سکتا. اور دوسرا, اس کو آپ چیلنج کر نہیں سکتے, یہ ول آف گاڈ ہے. اب مجھے بتائیں, اللہ تعالیٰ چاہتا تو بنے بنائے نوجوان بچے آسمان سے زمین پہ نازل ہو سکتے تھے, لیکن اللہ نے عورت کو پریگنینسی کی تکلیف سے گزارا, پھر اس کا حق رکھا. یہ سب کچھ ول آف گاڈ ہے. اس طرح کے جتنے کوسچنز ہیں ان کا جواب قرآن میں ہے, لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا, اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے. ول آف گاڈ جو ہے نا, اس کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے ماڈل تو بنانا تھا نا. صحیح, ٹھیک. اللہ نے یہ ماڈل بنایا کہ میں نے مرد و عورت کے ذریعے اولاد کو چلانا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا کہ مردوں کے ذریعے مرد چلاتا آگے, عورتوں کے ذریعے عورتیں آگے چلتی. اب آپ کہیں گے نہیں یہ کیوں ہوا, انصاف تو یہ ہے کہ ایک دفعہ عورت پریگنینسی کی تکلیف کاٹے, دوسری دفعہ مرد کاٹے, یہ بھی کرو. لیکن دنیا نے آج مانا ہے, آج بھی جناب عورتوں کے اولمپکس کی گیمز الگ ہوتی ہیں, مردوں کی الگ ہوتی ہیں. اگر تم کہتے ہو مرد و عورت برابر ہیں, تو عورتوں کی ہاکی کی ٹیم کا مقابلہ مردوں کی ہاکی کی ٹیم سے کیوں نہیں کرواتے ہو؟ اس لیے نہیں کہ تمہیں بھی پتا ہے کہ یہ برابر نہیں ہے. ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے, لیکن فزیک میں اللہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ رکھا. تو یہ ول آف گاڈ ہے. اچھا بھائی, میرا آخری سوال ہے کہ اکثر علماء کرام آپ کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں, آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں, یہ آپ کے حق پر ہونے کی دلیل ہے یا واقعی کوئی معاملہ گڑبڑ ہے؟ یہ تو جنرل سوال ہے, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ایسے ہی یوں سمجھتا ہوں کہ میری لرننگ ہوتی ہے, مجھے فیڈ بیک ملتا ہے کہ میں نے جو اسٹروک لگائی تھی صحیح جگہ جا کے لگی ہے, اور اگر کہیں میری کوئی غلطی ہائی لائٹ کرتا ہے تو میں اپنی اصلاح کرتا ہوں. ٹھیک ہے. پلس اس چیز کو میں دلیل اس لیے نہیں بناؤں گا کیونکہ یہ دلیل سب بناتے ہیں. غلام احمد قادیانی دجال بھی کہتا تھا یہ سارے میرے خلاف ہیں, یہ میرے حق پہ ہونے کی دلیل ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہمارے حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں نا وہ ان کتابوں میں نکلتا ہے جو کتابیں انہوں نے پرنٹ کی ہوئی ہیں. اگر تو میں نے اپنی کتاب کوئی بنائی ہوتی تو پھر تو میرے پہ اعتراض کرتے. یہ جو 2812 ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ, یہ تو بخاری میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ میری بوتل پہ نمبر بخاری کی وجہ سے آیا ہے, میرے نمبر کی وجہ سے امام بخاری نے نقل نہیں کیا. تو جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو یہ پڑھاتے ہیں اس میں میری بات نکل آئی, اور یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے کرسچنز مسلمان ہوئے ہیں. احمد دیدار صاحب نے کیا کیا ہے, انہوں نے وننس آف گاڈ بائبل سے ثابت کی ہے. قرآن کو تو وہ مانتے ہی نہیں کرسچنز. ڈاکٹر ذاکر نائک نے چیلنج پوری دنیا کو دیا کرسچنز کو کہ کوئی ایک ان ایمبیگوس آیت نکالو جس میں آئے کہ خدا کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے, بیٹے کی شکل میں یا ہولی گوسٹ کی شکل میں. وہ نہیں پروڈیوس کر سکے. اس کی وجہ سے تو یہ اسلام سپر سیڈ کر گیا نا علمی طور پہ ان کے اوپر. ہم ان پہ سپر سیڈ اس لیے کر گئے کہ ان سے پوچھیں کہ اسلام کی کتابیں یہ کہتے ہیں قرآن بخاری مسلم, ہم کہتے ہیں بخاری مسلم میں تو یہ لکھا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں علی نو سنو نا. تو اس سے ہاں میں یہ کہوں گا کہ ان کے چیخنے سے ہماری دعوت کو فائدہ ہوا ہے. ہمارے حق پہ ہونے کی دلیل ان کا چیخنا نہیں ہے.
ہمارے حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن و سنت میں ہمارے دلائل موجود ہیں، ان کے پلے شاہی کوئی نہیں ہے، یہ حق پہ ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ میں بھی جب 2-3 سال پہلے نیا دین کی طرف ریورٹ ہوا تھا اور مجھے آپ کا تعارف ہوا، اللہ ایک سیشن میں نے بتایا، تو مجھے یہی کہا گیا تھا کہ اس بندے کو لانچ کیا گیا تھا، آپ نے اس کو سننا نہیں، تبلیغی جماعت ساتھ تھا میں، تب امیر صاحب نے کہا تھا تو اس سے آپ نے بچ کے رہنا ہے. لیکن بعد میں جب میں نے سنا تو پھر اللہ تعالیٰ. تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر جب آپ نے سنا تو آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ مجھے لانچ کس نے کیا ہے؟ بالکل اللہ نے لانچ کیا ہے. ہاں انہوں نے کہہ دینا کہ دعوے پیغمبری کر چڑھیا ہے. ہاں اگر تواڈے مولانا لیاز صاحب نو اللہ تعالیٰ نے سجایا کہ وہ تبلیغی جماعت بنان، اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے سجانا چھوڑ دیتا ہے کہ آپ نے دعوت کا کام کیسے کرنا ہے. ہر مسلمان کا قرآن و سنت میں حصہ ہے، تبلیغ میں حصہ ہے. اللہ تعالیٰ اسے کوئی نہ کوئی ایسی بات سجھائے گا کہ وہ حکمت کے ساتھ دین کے معاملات کو آگے لے کے چلے گا. دیکھیں ڈاکٹر اسرار صاحب کو اس وقت سمجھ آ گیا کہ ریٹن میں کتابیں لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ویڈیوز ریکارڈ کرو. حالانکہ ان کے استاد تھے مودودی صاحب. مودودی صاحب نے پوری دنیا میں عزت کمائی ہے لکھ کے، لیکن وہ زمانہ اور تھا، اس وقت لکھائی چلتی تھی. لیکن انہی کا اسٹوڈنٹ لکھ نہیں رہا. انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ میں لکھ بھی لوں نا، مودودی سے بڑا رائٹر میں نہیں بن سکتا، تو بہتر یہ ہے کہ جو مودودی صاحب نے لکھا اور جو میں نے ان سے سیکھا میں اسے ویڈیو میں ریکارڈ کرواؤں. آج دیکھیں ڈاکٹر اسرار کی وجہ سے مودودی صاحب کا لوگوں کو تعارف ہو رہا ہے، مودودی صاحب کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار کا تعارف نہیں ہو رہا. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مودودی صاحب کو کتنا فائدہ ہوا کہ ان کے ایک اسٹوڈنٹ نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی. ہم نے مزید ویلیو ایڈیشن کی، قرآن و سنت کے ریفرنسز لگا دیے، ضعیف روایتوں کو سائڈ پہ کیا. مولانا اسحاق صاحب نے خلافت و ملوکیت کا وہ مقدمہ لڑا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس امت کا ادھار تھا 1200 سال سے، جو اکیلے بندے نے اتارا ہے مولانا اسحاق صاحب. مولانا مودودی نے کام کیا، لیکن مولانا اسحاق صاحب نے جس طرح اسے پریزنٹ کیا ہے نا، وہ اس سے بیسٹ ورژن تھا. لیکن میں نے اس کام کو ایک ایک حدیث کے نمبروں کے ساتھ اس کے ایپیکس کے اوپر پہنچا دیا الحمدبللہ. تو آنے والے شخص کو چاہیے کہ بجائے وہ ویل انوینٹ کرنے کے نا ویلیو ایڈیشن کرے. اس طرح دنیا ترقی کرتی ہے. اب میں مجھے لوگ کہتے ہیں تفسیر لکھو، بھئی میں تفسیر کیوں لکھوں؟ مودودی صاحب نے لکھ دی. میں یہ کروں گا کہ میں مودودی صاحب کی تفسیر پڑھوں گا، میں ابن کثیر پڑھوں گا، میں ڈاکٹر اسرار کی تفسیر سنوں گا، پھر میں قرآن کی تفسیر بیان کروں گا اور دیکھوں گا کہ جہاں جہاں کراس ریفرنسز مودودی صاحب سے مس ہوئے یا ڈاکٹر اسرار سے مس ہوئے یا ڈاکٹر اسرار صاحب کمزور روایتیں بیان کر کے میں وہ بیان نہ کروں، میں اس سے بہتر بخاری مسلم سے احادیث بیان کروں. میں نے 344 لیکچرز کے اندر قرآن کی ریکارڈنگ کروا دی ہے. آپ ابن کثیر باقی ساری تفسیر اٹھا کے دیکھیں، اتنی زیادہ نہ کسی نے حدیثیں ڈسکس کی ہوں گی، نہ ماڈرن مسائل ڈسکس کیے ہوں گے. ابن کثیر آپ کو نہیں بتائے گا یہ کہ علم غیب کا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ اس کے زمانے میں نہیں تھا. وہ آپ کو نہیں بتائے گا کہ حاضر و ناظر کیا ہے. میں جب بولوں گا آیات کے اوپر میں ایک ایک گھنٹے میں وہ سارے مسئلے سیٹل کروں گا. میں آج کے دور کا انسان ہوں نا، تو میرے بعد بھی آنے والے جب نئے مسئلے پیدا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نئے بندے اٹھا دے گا اپنے. علی بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے سوالوں کے لیے وقت نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.